قوم سبا کا علاقہ عرب کا جنوب مغربی علاقہ تھا اور یہی علاقہ آج کل یمن کا علاقہ کہلاتا ہے۔ سبا دراصل ایک شخص کا نام تھا جس کے 10 بیٹے تھے، بعد میں یہی 10 قبیلے بن گئے۔ انہی میں سے 4 بیٹے اپنے خاندان سمیت شام کی طرف منتقل ہو گئے تھے۔ اس قوم کے عروج و زوال کا زمانہ کئی صدیوں پر محیط ہے۔ ایک زمانہ تھا جب تہذیب و تمدن کے لحاظ سے اسی قوم کا طوطی بولتا تھا اور روم اور یونان کی تہذیبیں ان کے سامنے حیض تھیں۔ زراعت اور تجارت کے میدان میں ان لوگوں نے خوب ترقی کی۔ ان لوگوں کا آبپاشی کا نظام نہایت عمدہ تھا۔ اس علاقے کے 2 طرف پہاڑی سلسلے تھے۔ جگہ جگہ ان لوگوں سے بارش کا پانی روکنے اور ذخیرہ رکھنے کے لیے بند بنا رکھے تھے۔ ان کا دارالخلافہ مارب تھا اور سب سے اعلیٰ اور بڑا عظیم الشان بند بھی اسی جگہ تعمیر کیا گیا تھا۔ تعمیر شدہ علاقہ صدبہ عرب کے نام سے معروف تھا۔ ان کے علاقے کے دونوں طرف پہاڑوں کے دامن میں باغات کا سینکڑوں میلوں میں پھیلا ہوا سلسلہ موجود تھا اور انسان کو یوں معلوم ہوتا تھا کہ جس جگہ وہ کھڑا ہے اس کے دونوں طرف باغات ہی باغات ہیں۔ بارشوں کے لحاظ سے یہ علاقہ کچھ اتنا زرخیز نہیں تھا، مگر ان لوگوں کے نظام آبپاشی کی عمدگی کی وجہ سے ملک کے اندر 300 مربع میل کا علاقہ جنت نظیر بن گیا تھا، جس میں انواع و اقسام کے پھلوں کے درخت بھی تھے جن کی خوشبو سے یہ پوری سرزمین معطر بن گئی تھی اور کھیتی بھی خوب پیدا ہوتی تھی۔ اندرون ملک بخورات، دارچینی، کھجور کے نہایت بلند و بانگ درختوں کے جنگل تھے اور ان سے میٹھی میٹھی خوشبو تمام فضا کو خوشبودار بنا دیتی تھی، اور جب ہوا چلتی تو اس خوشبو سے سب لوگ لطف اندوز ہوتے۔ اسی علاقے کو اللہ تعالیٰ نے بلدۃ الطیبہ کے الفاظ سے تعبیر فرمایا، یعنی سرسبزی۔ زرخیزی فضا کا خوشبو سے ہر وقت معمور رہنا، موسم اور آب و ہوا میں اعتدال، رزق کی فراوانی اور سامان عیش و عشرت کی بہتات، یہ وہ نعمتیں تھیں جو اللہ تعالیٰ نے عطا کر رکھی تھی۔ مارب کے ایک پہاڑی علاقے میں گنجان درختوں کے درمیان حکمرانوں کے محلات واقع تھے۔ غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی نعمتوں کی بارش کر رکھی تھی۔ پھر جب یہ قوم اپنی خوشحالی میں ہی مست ہو کر رہ گئی اور دنیا کے مال و دولت اور اس کی دل فریبیوں میں مستغرق ہو کر اپنے منعم حقیقی کو یکسر بھلا دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف انبیاء مبعوث فرمائے۔ کہتے ہیں وقتاً فوقتاً ان کی طرف 13 انبیاء مبعوث ہوئے تھے، لیکن ہر بدمست قوم کی طرح انہوں نے بھی یہی سمجھا کہ ان کی اس معاشی ترقی اور زرعی ترقی کا اصل سبب تو ہمارا اپنا نظام آبپاشی یا ہماری اپنی ذہانت اور محنت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کے انعامات کا کیا دخل ہے؟ تو انہوں نے انبیاء کی دعوت کو رد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں سنبھلنے کی کافی مہلت دی، لیکن انہوں نے اس سے کچھ بھی فائدہ نہ اٹھایا، تو آخر ان پر اللہ کی گرفت کا وقت آ گیا۔ ان کا سب سے بڑا اور عالیشان بند یعنی ڈیم مارب میں تھا، جس میں بہت سے لوہے کے دروازے لگے ہوئے تھے جنہیں بوقت ضرورت اٹھا لیا جاتا اور پانی چھوڑ دیا جاتا۔ ان دروازوں کا دوسرا بڑا فائدہ یہ تھا کہ وہ جس طرح چاہتے پانی کا رخ موڑ لیتے اور نہروں کے ذریعے قابل کاشت زمین کو سیراب کر لیتے تھے۔ اسی بند میں نیچے رکھنے پڑنے شروع ہو گئے، اوپر سے اللہ تعالیٰ نے زوردار بارش برسا دی اور پانی اس قدر وافر مقدار میں جمع ہوا جس نے اس بند کو توڑ پھوڑ دیا۔ اس کے پانی میں اتنی فراوانی اور بہاؤ میں اتنی شدت تھی جس سے باقی بند بھی از خود ٹوٹتے چلے گئے اور یہ سارا قابل کاشت علاقہ زیر آب آ گیا، جس سے فصلیں اور کھیتیاں سب کچھ گل سڑ کر تباہ و برباد ہو گئیں۔ جب کچھ مدت بعد زمین خشک ہوئی تو پورے آبپاشی کے نظام کی تباہی کے باعث اس سرزمین میں کوئی چیز بھی بارآور نہ ہو سکتی تھی۔ یہ سزا کچھ قوم سبا سے ہی مختص نہ تھی، بلکہ جو قوم بھی اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے بعد اپنے محسن حقیقی کو بھول جاتی ہے اور اس کا شکر ادا کرنے کے بجائے سرتابی کی راہ اختیار کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کی سنت یہی ہے کہ اس قوم کو ایسے ہی انجام سے دوچار کر دیتا ہے۔ ان کی ترقی اور خوشحالی کی دوسری وجہ ان کا تجارتی نظام تھا۔ ایسی سرزمین جسے ہم نے برکت دے رکھی ہے کہ الفاظ کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ ان دنوں یہ 4 ماہ سفر تھا اور اس تجارتی شاہراہ کو اللہ تعالیٰ نے امام مبین کے الفاظ سے تعبیر فرمایا ہے۔ اسی تجارتی شاہراہ پر قریش کے تجارتی قافلے مکہ سے شام تک سفر کرتے تھے۔ یہ تجارتی شاہراہ اس لحاظ سے تھی کہ برلبے سڑک اور نزدیک آبادیاں موجود تھیں جہاں مسافروں کو کھانا پانی مل سکتا تھا۔ ایک بستی پر انسان پہنچ جائے تو اگلی بستی سامنے نظر آنے لگتی ہے۔ اس شاہراہ کی بڑی خوبی یہ تھی کہ کوئی شخص جس وقت بھی آرام کرنا چاہتا تو وہ کر سکتا تھا، اور آرام کرنے کے لیے اگلی منزل اس کے قریب ہی ہوتی تھی۔
اس لحاظ سے ان کا یہ تجارتی سفر دوسرے علاقوں کے نسبت بہت آسان بھی تھا اور پرامن بھی۔ جب ان لوگوں کی زرعی معیشت تباہ ہو گئی تو یہی چیز ان کی تجارتی ترقی کی تباہی کا باعث بن گئی۔ جب اپنے مال کی پیداوار ہی ختم ہو جائے تو پھر تجارت کیسی؟ اگر بیرون ملک کی چیزیں ہی خریدی جائیں اور بیرون ملک ہی بیچی جائیں تو ان سے آخر کتنا منافع ہو سکتا ہے؟ اور اس کا دوسرا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ کثیر آبادیاں جو اس صحرا کے کنارے آباد تھیں وہاں سے اٹھ کر دوسرے مقامات کی طرف چلی گئیں، کیونکہ ان کی معیشت کا انحصار بھی زیادہ تر انہی تجارتی قافلوں کی اشیاء خوردنی کی خرید و فروخت پر تھا۔ اس طرح سبا کی تمام نو آبادیاں تباہ و برباد ہو کر رہ گئیں۔ یہ واقعہ پاکستان کے واقعات سے ملتا جلتا واقعہ ہے کہ ہمارا بہترین آباشی کا نظام ہونے کے باوجود بھی ہماری زراعت بہتر نہیں ہے، اور ہماری زرعی زمین ہونے کے باوجود بھی ہم فصلیں نہیں اگا پا رہے۔ کیا ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں سے جائز فائدہ اٹھانے کے بجائے اس کی ناشکری تو نہیں کر رہے؟ ہمیں اس ضمن میں کیا کرنا ہے سبھی جانتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔